بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یہ پہلا خاندان تھا جس نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اپنے ملک سے ہجرت کی۔ یہ 3 نفوس جن کو نہ راستوں کا پتہ تھا اور نہ ہی منزل کا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرس سے ہجرت کر کے حران تشریف لے گئے، وہاں سے پھر فلسطین چلے گئے اور اسی کو اپنا مرکزی سینٹر بنایا۔ اس درمیان راستے میں حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں اور لوط علیہ السلام کو اردن کے لیے اللہ نے نبی مبعوث فرما دیا۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک بار ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لے گئے، جہاں وہ واقعہ پیش آیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھیں۔ فرعون نے جب حضرت سارہ کی کیفیت سنی، جو اس وقت کا بادشاہ تھا مصر کا، اور مصر کے ہر دور کے بادشاہ کو فرعون ہی کہا جاتا ہے، تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے حضرت سارہ کو زبردستی اپنے حرم میں منگوا لیا۔ جب فرعون برے ارادے سے حضرت سارہ کی طرف بڑھا تو حضرت سارہ جو کہ اللہ کی نیک بندی تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ دعا کے نتیجے میں فرعون کے ہاتھ پاؤں اللہ کے حکم سے مڑنے لگے اور بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ ایک غیر معمولی عورت ہیں، اور اس نے حضرت سارہ سے معافی مانگی۔ سچ بات یہ ہے کہ اللہ کی بندیاں اگر اللہ کی ہو جائیں تو وہ کہاں معمولی رہتی ہیں، وہ تو خاص ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ حضرت سارہ سے بہت متاثر ہوا، اور اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت سارہ کو ہبہ کر دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور ہاجرہ کو لے کر ملک فلسطین واپس آ گئے۔ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی۔ شادی کے اتنے عرصے بعد بھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کروا دیا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے وطن مبارک سے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ ان کا گھرانہ اب مکمل تھا، ہر طرف خوشیاں تھیں۔ حضرت ہاجرہ کے ذریعے حضرت سارہ بھی اب ماں بن چکی تھی۔ لیکن ایک مومن کی زندگی دنیا میں تو امتحان گاہ بنائی گئی ہے، اور اس کا صحیح اندازہ انبیاء کی زندگیوں سے ہوتا ہے، جن کی زندگیاں مسلسل جدوجہد اور امتحانات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے حضرت سارہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ حضرت ہاجرہ اور نوزائیدہ بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور کر دے۔ بعض کے مطابق آس پاس کی عورتوں نے غیرت دلائی۔ بہرحال ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سب انسان تھے اور ان کے اندر انسانی صفات اور کمیاں دونوں موجود تھی، اور پھر ہر کام کو اسی انداز سے ہونا تھا جیسا کہ اللہ نے طے کیا تھا، وجہ چاہے جو بھی بنے۔ اس لیے ایک مسلمان ہر حال میں، ہر کام میں اللہ کی مرضی تلاش کر لیتا ہے۔ پھر اللہ کا حکم بھی یہی ہوا کہ حضرت سارہ کے خواہش کے عین مطابق آ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نوزائیدہ بچے اور نیک ہاجرہ کو لے کر ایک انجان راستے پر نامعلوم منزل کی طرف نکلنا پڑا۔ منزل کا پتہ اونٹنی کو دے دیا گیا تھا۔ کئی دنوں کا سفر طے کر کے ایک لمبی مسافت کے بعد اونٹنی ایک جگہ رک جاتی ہے۔ بے آب و گیا صحرا، ریت ہی ریت، سنسان ویران جگہ۔ انسان تو کیا، کسی پرندے کی بھی کوئی آہٹ نہ تھی، لیکن حکم ربانی یہی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام تو اپنے رب پر پورا توکل کرنے والے نبی تھے، اس لیے کوئی سوال نہیں۔ تھوڑا سا پانی مشکیزے میں اور تھوڑا سا ستو، یہی زاد راہ تھا، لیکن بہترین زاد راہ تو تقویٰ کا ہوتا ہے، جو حضرت ہاجرہ کے پاس بہت تھا۔ حکم ابھی کہاں پورا ہوا تھا، اب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے جانا تھا۔ آگے کی آزمائش کا حضرت ہاجرہ کو اکیلے ہی سامنا کرنا تھا، ننھے اسماعیل کے ساتھ۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام واپسی کے لیے مڑے۔ فرما بردار بیوی نے شوہر سے پوچھا، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ لب خاموش تھے، کیونکہ یہ حکم خداوندی تھا۔ حضرت ہاجرہ نے دوبارہ دریافت کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ حضرت ہاجرہ نبی کی بیوی تھی، اپنے شوہر کی پوزیشن کو جانتی تھی جو رب نے انہیں عطا کیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ رب کے بندے پہلے ہیں، میرے شوہر بعد میں، اس لیے ایک اللہ کا حکم سب سے پہلے۔
وہ بھی نبی کی بیوی تھی، حکم خداوندی بجا لانے میں کسی سے کم نہ تھی۔ فرمایا جائیں، بے فکر ہو کے جائیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کاش ہم اپنی ماؤں کا تھوڑا سا توکل اپنی زندگیوں میں بھی اتار لیتی تو ہماری زندگیاں بھی اللہ کی نظر میں مقبول ہو جاتی۔ صحرا کی تپتی دوپہر، تنہائی کو مزید تنہا کرتی شام، اندھیری رات، جانوروں کی آوازیں، کیڑوں کی سرسراہٹ، ہر طرح کے حالات سے تو گزری ہوں گی ہماری ماں ہاجرہ، لیکن کسی خوف و ہراس، کسی پریشانی کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ افسوس تو اس عظیم ماں کی بیٹیوں پر ہے جس نے اپنی ماں سے کچھ نہیں سیکھا، اپنی اولادوں کو حضرت ہاجرہ کی بہادری اور ثابت قدمی کے قصے سنا کر بہادر نہ بنا سکی۔ اگر سنایا ہوتا تو ہماری قوم کی بچیاں کاکروچ اور چھپکلی جیسے کیڑوں سے ڈرنے میں فخر محسوس نہ کرتی، وہ تو بہادر ہوتی، ہر معاملے، ہر حالات کا اکیلے ڈٹ کر سامنا کرنے والیاں ہوتی۔ خیر، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا ستو جلدی ختم ہو گیا۔ اب ایک نئی پریشانی شروع ہوئی، بھوک اور پیاس کی پریشانی، اور وہ واقعہ پیش آیا جس کو رب نے اپنی بندی کے اعزاز میں ایسا قبول کیا کہ اسے ایک عبادت کا حصہ بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ کا پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے ارد گرد چکر کاٹنا، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ دوڑ لگانا، اور یہ دوڑ 7 بار تھی، اس لیے حج اور عمرے کی سعی میں 7 چکر لگانا ہر حاجی کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا۔ یہ مجھ حقیر کا گمان ہے کہ اللہ نے یہ جو حضرت ہاجرہ کے عمل کو عبادت کا حصہ بنایا تھا، اس سے مقصود صرف اس واقعے کی یاد دہانی نہیں ہے، بلکہ اس ہستی کی پوری زندگی کی طرف امت کو توجہ دلانا ہے کہ ذرا معلوم تو کرو میری اس بندی کی زندگی کیسی تھی، اس کی قربانیاں کیا تھیں، اس کے عمل کیسے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس کی ادا کو عبادت کا حصہ بنا دیا۔ یہ وہ اجر ہے جس کے بارے میں حضرت ہاجرہ نہیں جانتی ہیں کہ ان کے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کا چکر لگانا عبادت بن چکا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اللہ نے اپنی بندی کی اس قربانی کا کتنا بہترین اجر عطا فرمایا۔ بظاہر دیکھنے میں اس وقت حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بے آب و گیا جگہ میں گمنام ہونے جا رہی تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے آج 3 مذاہب کے ماننے والے ان کے نام سے واقف ہیں، اور رہتی دنیا تک جو امت قائم رہے گی وہ اپنی ماں کے عمل کو اپنی عبادت میں زندہ رکھے گی انشاءاللہ۔ کیسا مہربان ہے ہمارا رب، وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کی قربانیوں کو یاد رکھتا ہے اور انہیں دنیا اور آخرت میں سرفرازی عطا کرتا ہے۔ تو جب کبھی اپنی نیکیاں چھوٹی لگنے لگے اور اپنا وجود گمنام محسوس ہو تو گھبرائے نہیں، وہ دیکھ رہا ہے جس کو اس کا بدلہ دینا ہے، اور وہ ایسا بدلہ دیتا ہے جس کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ ننھے اسماعیل کے پیر کی جگہ اللہ کے حکم سے چشمہ پھوٹ پڑا جسے آج ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ اللہ رحم کرے میری ماں ہاجرہ پر، اگر انہوں نے زمزم نہ کہا ہوتا تو یہ آج ایک بہتا چشمہ ہوتا۔ زمزم کے معنی ہوتے ہیں رک جا، تھم جا، جم جا، اور چشمہ کہاں اتنی رب کی فرما بردار بندی کا حکم ٹال سکتا تھا، سو رک گیا اور زمزم بن گیا۔ زمزم میں اللہ نے کھانے اور پینے دونوں کی خوبی رکھی تھی۔ تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ جرہم قبیلہ ہی وہ قبیلہ تھا جو سب سے پہلے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کا ہمسایہ بنا۔ یہ ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا جو پانی کی تلاش میں یمن سے چلتا ہوا آیا اور اس وادی سے گزر رہا تھا۔ پرندوں کے ذریعے انہیں پانی کا علم ہوا، چونکہ یہ اس سے پہلے بھی یہاں سے گزر چکے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ پہلے یہاں کوئی کنواں نہ تھا، لہٰذا انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ اتنے دنوں کی تنہائی نے حضرت ہاجرہ کو توڑ نہیں دیا تھا اور نہ ہی ذہن کو کند کیا تھا، اور وہ تنہا کہاں تھی، ان کا رب تو ہر وقت ان کے ساتھ تھا۔ بے شک اللہ کے بندے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہوتے، اور جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے اس انسان کا دماغ پرسکون اور حاضر رہتا ہے۔ تبھی تو حضرت ہاجرہ نے نہایت عقل مندی سے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ پانی میرا ہے، اس لیے میں اسے آپ کو اجرت پر دوں گی، آپ اس کے بدلے مجھے کھانا اور دوسری ضرورت کی چیزیں فروخت کریں گے۔ لہٰذا ڈیل ہو گئی۔
اور یوں اللہ نے ایک ہی چشمے سے ان کے پینے اور رہنے بسنے کے تمام راستے فراہم کر دیے۔ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے بسایا، لیکن مکہ کی سرزمین کو حضرت ہاجرہ کے ذریعے۔ اب آپ سمجھے یہ صفا مروہ کی سعی ہمیں کیا یاد دلانا چاہتی ہے کہ اس سرزمین میں آ کر اسے بسانے والی رب کی بندی کو بھی یاد کرو، اس کی قربانیوں کو بھی جانو، محسوس کرو اور رب کے آگے سجدہ شکر بجا لاؤ کہ وہ اپنے بندوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اس طرح مکہ کی پاک سرزمین رب کی فرما بردار بندی کے ذریعے بسایا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔